موزوں پر مسح کرنا اور موزوں کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جن پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات جو ہم دیکھیں گے کہ موزہ کسے کہتے ہیں؟ چمڑے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے قدم کو موزہ کہتے ہیں۔ موزے کے ساتھ ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے، ایک اور چیز ہے جسے جراب کہتے ہیں۔ کاٹن یا اون سے بنے ہوئے قدم کو جراب کہتے ہیں۔ کیا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ وضو کی صورت میں موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 206۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے موزوں پر مسح کرنے کے جواز کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، موزے پوری طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں جس میں پاؤں دھونا بھی شامل ہے۔ بخاری کی 206 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے پوری طہارت کے بعد سے مراد یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد موزے پہنے جائیں پھر مسح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ موزے پاؤں کے ان حصوں کو چھپاتے ہوں جن کا دھونا وضو میں فرض ہے، یعنی اگر موزے پورے حصوں کو نہیں چھپاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسح کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جیسے ٹخنوں سے نیچے تک کی جو ساکس ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اگر آپ مسح کرتے بھی ہیں تو کچھ حصہ جو ہے اوپن رہ جائے گا، تو جس میں ٹخنے تک یعنی پورا حصہ چھپا ہوا ہو تب مسح کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ موزے اتنے موٹے ہوں کہ ان کے نیچے سے پاؤں کا چمڑا نظر نہ آتا۔ عام طور پر جیسی ساکس ہوتی ہیں بہت باریک ساکس ہوتی ہیں نیٹ والی، یا جیسے جنرلی جس میں پاؤں پوری طرح دکھتا ہے، بہت باریک ہونے کی وجہ سے ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ دونوں موزے پاک چیز سے بنے ہوئے ہوں۔ پانچویں چیز ہے دونوں موزے درست ہوں، یعنی پھٹے ہوئے نہ ہوں یا اس میں سوراخ نہ ہو۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ موزوں پر مسح کرنے کی مقدار کیا ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کے لیے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک کا حصہ شامل ہے، یعنی جہاں تک وضو کا سارا سلسلہ ہوتا ہے وہیں تک مسح کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسح کیسے کیا جائے؟ موزوں پر مسح کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ دائیں کو مقدم کیے بغیر دونوں پر ایک ساتھ مسح کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی کھلی ہوئی انگلیوں سے دونوں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر تک مسح کیا جائے۔ تیسرا ہے موزوں کے نچلے حصے یا پیچھے کے حصے کا مسح کرنا سنت نہیں، یعنی جیسے وضو کیا جاتا ہے نا تو پوری ایڑیاں بھی اور نیچے کا حصہ بھی اور تمام حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جس وقت موزوں پر مسح کیا جاتا ہے صرف اوپر والے حصے پہ، اور پچھلے حصے تک لے جانا درست نہیں ہے کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ چمڑے کے موزوں کا دھونا مکروہ ہے، اور پانچویں بات یہ کہ ایک بار سے زائد مسح کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر کسی کے دل کی تسلی نہیں ہوئی، وہ چاہتا ہے کہ ابھی مسح کیا تھا پتہ نہیں ٹھیک ہوا یا نہیں، پھر وہ دوسری بار کر لے یا تیسری بار تسلی کے لیے کر لے تو یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ جیسے موزوں پر مسح ہوتا ہے ایسے ہی پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ پگڑی پر مسح کرنا کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ابو داؤد کی روایت 147 اور ترمذی کی 100 سے پتا چلتا ہے۔ پگڑی پر مسح کرنے کی شرائط دیکھیں گے۔ نمبر 1، طہارت صغرا یعنی وضو کے لیے مسح کیا جا رہا ہو۔ نمبر 2، طہارت پانی سے حاصل کی جا رہی ہو۔ نمبر 3، سر کے اس حصے کو چھپائے ہوئے ہو جسے عام طور پر پگڑی سے چھپایا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ پگڑی پہننے والا مرد ہو۔ پانچویں بات یہ کہ پگڑی کے اکثر حصہ کا مسح کرنا ضروری ہے، یعنی جیسے پورے سر کا مسح کرتے ہیں ایسے ہی پگڑی جتنے حصے میں پہنی جاتی ہے پیچھے تک پورے ہاتھ لے جانے ضروری ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پگڑی پر تو مسح کیا جا سکتا ہے لیکن خواتین تو یا سکارف لیتی ہیں یا دوپٹہ یا چادر، کیا ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ سکارف یا دوپٹے یا چادر پر کچھ شرائط کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مسح طہارت صغرا یعنی وضو کے لیے کیا جا رہا ہو۔ نمبر 2، سکارف، دوپٹہ یا چادر عورت کے سر پر ہو۔ نمبر 3، سکارف، دوپٹے یا چادر کو کس کر سر پر باندھا گیا۔ نمبر 4، جو حصہ سکارف سے چھپایا جاتا ہے سر کا وہ سارا حصہ چھپا ہوا ہو۔
اور پانچویں بات ہے اکثر حصے کا مسح کرنا ضروری ہے. تو یہاں سے ہمیں خاص بات پتا چلی کہ وہ خواتین جو حج کے لیے جاتی ہیں یا سفر کے دوران کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سر اوپن کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ ایک انسان کے بال ننگے ہوتے ہیں, سطر کھل جاتا ہے, تو اسکارف کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی عام روٹین کی بات نہیں ہے, یعنی ایکسیپشنل کیس ہے جہاں کہیں مجبوری ہو ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مسح کی مدت کتنی ہے. مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ قصر کی مسافت کا سفر ہو. مسلم کی روایت ہے 639. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے سفر میں مسح کیا پھر مقیم ہو گیا, یا مقیم ہوتے ہوئے مسح کیا پھر سفر کیا, یا مسح کی ابتدا کے بارے میں شک ہو تو مقیم کی طرح مسح کرے گا. مراد یہ ہے کہ مسح کی مدت جو ہے مقیم کی جتنی ہوگی 1 دن 1 رات. اب یہ بھی دیکھیں گے کیا پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے. پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے خواہ ہڈی جوڑنے کے لیے لکڑیاں باندھ کر کی جائے یا سادہ پٹی ہو. ابن ماجہ کی روایت ہے 657 جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے. یہ بھی دیکھیں گے کہ پٹی پر مسح کرنے کی کیا شرائط ہیں. نمبر 1, پٹی پر مسح کرنے کی ضرورت ہو, بلا ضرورت پٹیاں باندھ کے اس پہ مسح نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2, پٹی کی جگہ پر ہی مسح کیا جائے. نمبر 3, پٹی پر مسح کرنے اور باقی اعضاء کو اوپر تلے دھویا جائے. ابو داؤد کی روایت 336 سے پتا چلتا. چوتھی بات یہ پٹی پر مسح کے لیے پٹی باندھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ کوئی مدت کی شرط ہے, اس وجہ سے کہ پٹی نارملی عام حالات میں نہیں باندھی جاتی, کسی زخم پر کسی تکلیف کی وجہ سے باندھی جاتی ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے پہلے وضو کرنے کی شرط باقی نہیں رکھی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جیسے مسافر ہے یا مقیم مسح کر رہا ہے تو اس کی ضروریات مختلف ہے اور ایک بیمار آدمی کی ضرورت مختلف ہے. تو بیمار آدمی کی پٹی فرض کریں جیسے کسی کو پلاسٹر لگا ہے اور پلاسٹر لگا ہے 3 ویکس کے لیے, تو کیا یعنی 3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد وہ دوبارہ پلاسٹر کھلے گا؟ کھل ہی نہیں سکتا, اس لیے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور عام حالات میں تو اس کا معاملہ مختلف ہے, لیکن اس کے لیے نہ تو پہلے دھونا شرط ہے اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ اتنے دنوں کے بعد یا اتنے وقت کے بعد جو ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت. جب پٹی کھل گئی جتنے دن کے بعد بھی کھلی یا پلاسٹر کھل گیا تو پھر جو ہے اس کو دھویا جا سکتا ہے, یعنی جس کی وجہ سے انسان کو نقصان نہ ہو. تو یہ اللہ رب کریم کی طرف سے ہمارے لیے سہولتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.